یہ ایک بہت بڑا تصادم آنے والا ہے، جسے کہ بائبل کے ماننے والے کہتے ہیں آرمگیڈون، بہت بڑی جنگ۔ اگر آپ کہیں ڈکشنری میں جا کر دیکھیں گے آرمگیڈون کے معنی تو لکھا ہوگا A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اور حضور کی احادیث میں الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ، اور اس میں یا تو ایک طرف ہوگا نیو ورلڈ آرڈر، وہ چاہتا ہے گلوبل ہو جانا، اور یہ حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے۔ عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کے پنجے میں، شکنجے میں ہے۔ 100 سال پہلے دیکھ آیا تھا وہ دیکھنے والا مرد درویش اقبال، 1905 میں گیا تھا انگلستان، جرمنی، 1908 تک رہا تھا۔ وہ دیکھ کر آیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو ریئیکشن ہوا ہے بعد میں، جو کچھ ہٹلر نے کیا یہودیوں کے ساتھ، کہتے 60 لاکھ ہمارے مارے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں احساس ہو گیا تھا انہوں نے اپنے شکنجے میں ہمیں کس لیا، لہذا اس نے انتقام لیا۔ بہرحال اب جو بھی ٹکراؤ ہونے والا وہ دو نظاموں کا ہوگا، جسے ہنٹنگٹن نے کہا ہے کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا تصادم آئے گا، اور اس میں دوسری تہذیب ہماری یا ہمارا نظام اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن دشمن کو معلوم ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کے ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے۔ پہلے اس میں آتا ہے ایک مشیر نے کہا جی جمہوریت کا دنیا میں بول بالا ہو رہا ہے، ہماری ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تم نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ It's the dictatorship of the capitalist۔ دوسرے نے کہا مشیر نے اجی وہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، وہ کارل مارکس نے کیا کر دیا ہے، میرے آقا یہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، ہمارا ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا۔ اس نے اس کو بھی رد کر دیا۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ انگارے کے اوپر آ گئی ہے راکھ، اندر دہکتی ہوئی آگ ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ لیکن پھر کہتا ہے وہی ابلیس، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ دیکھیے کت قدر صحیح عکاسی ہے۔ مجدد وقت بھی کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور مفکر امت کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دونوں کی رائے متفق گردید رائے بو علی بارائے من، دونوں کی رائے مل گئی۔ بہرحال ابلیس کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، ان کی آستینوں کے اندر وہ ید بیضا والا ہاتھ نہیں ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ یہ تو تاریخ ادھر جا رہی ہے، اب نیا سنتھیسس کیا ہوگا؟ ملوکیت ختم ہوئی، جمہوریت آئی، جمہوریت نے کیپٹلزم کی شکل اختیار کر لی، اس کا جواب کمیونزم میں آیا، کمیونزم نے ڈکٹیٹرشپ کی شکل اختیار کی، وہ بھی آج بڑھ چکا ہے۔ اور فوکویاما جو ہے بغلیں بجا رہا ہے کہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں، دیکھو وہ پڑا ہوا ہے مرا ہوا مردہ USSR کا اور کمیونزم کا۔
لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کا۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاقاں، نہ گدائے رہنشی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ۔ یہ نظام دبا ہوا ہے، راہ کے اندر چھپا ہوا ہے، لیکن وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے، اگرچہ ابھی وہ جذبہ بھٹک رہا ہے، صحیح رخ پر نہیں پڑ رہا، کہیں اس نے دہشت گردی کی شکل اختیار کر لی جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ فائدہ کیا؟ ایک ہاتھی کو آپ ایک سوئی چبو دیں، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے جسم میں کوئی سوئی گئی۔ امریکہ ہاتھی ہے اور نشے میں دھت ہاتھی ہے، جس نے نہ یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ کی، نہ ورلڈ کی رائے عامہ کی پرواہ کی، نہ اپنے جو یورپین الائز ہیں ان کی پرواہ کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ We shall go it alone، جسے جہاں آنا ہو آ جائے ورنہ نہیں، نشے میں دھت ہے۔ لیکن جب USSR کا خاتمہ ہوا اور ادھر جو ہے نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے، ایکسپینشن ہو رہی ہے، تو کسی نے پوچھا اس وقت کے نیٹو چیف سے کہ اب آپ کا جو دشمن تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تمہارے قرضے لے کر تو بمشکل وہ روٹی کھا رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے اب نیٹو کی اور یہ سارا؟ ان کا ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خدشہ ہے، ڈر ہے، یہ ساری تیاری اس کے لیے ہے۔ ایک بہت بڑا تصادم ہوگا جس کے لیے کمر کسنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو کمزوری ہماری ہے، ہم میتھڈولوجی آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ کام ایک دفعہ ہونا ہے، دوبارہ ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور نے برپا کیا۔ آپ زمانے سے بورو کر کے، کمیونسٹوں سے ان کا طریقہ کار مانگ کر، یا یہ انتخابات کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا۔ وہ آئے گا through the revolutionary process to be derived from the سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس کے لیے کمر کسیں، اتباع رسول جو ہے، دل میں ارادہ تو ابھی سے باندھیں کہ ہمیں کرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حب رسول کا تقاضا اتباع رسول، اور اتباع رسول کیا؟ حضور نے اپنی زندگی کھپائی کس کام کے لیے؟ دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے اپنا عزم مصمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔